ضرورت ہے، اور ہم سبھی کو ان موضوعات کو سمجھنے کے بعد خاص طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ موضوع ہے زنا، اور جہاں تک مجھے امید ہے کہ لفظ زنا، اس کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ زنا کسے کہتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، یا ہمارے سماج کے اندر کہہ لیجئے کہ زنا اس قدر مشہور ہو گیا ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ زنا کس کو کہتے ہیں۔ تب بھی میں تعریف کر دیتا ہوں زنا کی۔ زنا کہتے ہیں بغیر شادی شدہ عورت کو، بغیر شادی شدہ لڑکی کو، یا بغیر شادی شدہ مرد سے دونوں اگر آپس میں خلط بلط ہو جائے، مل جائے، جمع کر لے، تو اسے زنا کہتے ہیں۔ اس کو نہیں سمجھے؟ دوسری مثال، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی آپس میں غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے، اسے زنا کہتے ہیں۔ زنا یہ لفظ عربی ہے، اس لیے اس کا مفہوم سمجھانا ضروری تھا۔ اب آئیے، زنا جو لوگ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پر ایک قانون نافذ کیا ہے، ایک حکم دیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ الزانیۃ والزانی۔ یہاں پر غور کیجئے گا تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو ورڈ استعمال کیا ہے، سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الزانیۃ۔ اور مولوی ہیں، گاؤں کے عربی جاننے والے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کہ الزانیۃ کے اندر جو تا ہے کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے تانی سے، یعنی عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ الزانیۃ، یہ زنا کرنے والی لڑکیوں، والزانی، وہ زنا کرنے والے مردوں۔ یاد رکھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو لیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ او گاؤں کے مرلوں، منڈلوں، پنچایتی میٹنگ کرنے والوں، میٹنگ کے اندر فیصلہ سنانے والوں، اللہ کا فرمان اپنے کانوں پہ اور اپنے دماغ میں بیٹھا لینا۔ اللہ نے فرمایا زنا کرنے والی لڑکی کو، زنا کرنے والی عورت کو، یا زنا کرنے والے مرد کو، یا زنا کرنے والے بوڑھے کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں، لڑکی کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ نے فرمایا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ اب آئیے ملکی حالات پر۔ ہمارے ملک میں اگر کسی کو 100 کوڑا مارا جائے تو یہ ایک قانون کی خلافی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ 100 کوڑے مار رہے ہیں، اس وجہ سے آپ پر کیس بھی ہو سکتا ہے اور آپ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے۔ تو علماء دین نے کیا راستہ نکالا؟ جرمانہ لینے کا، جو ہمارے سماج میں مشہور ہے، جرمانہ لینا۔ لڑکا لڑکی پھنس گیا، زنا کر لیا، لڑکا سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ لے لیے اور لڑکی والوں کو دے دیے۔
یہ ہمارا سماج کا جو فیصلہ ہے یہ ہے، لڑکے والے سے پیسہ لو اور لڑکی والے کو دے دو۔ میرے بھائی تھوڑی سی سوچ اپنا بڑھاؤ اور غور تو کیجئے، اگر ہم لڑکا اور لڑکی کے پکڑے جانے پر لڑکا سے روپیہ لے کر لڑکی والے کو دیتے ہیں تو بتاؤ لڑکی والے کا کیا ہوگا؟ وہ زنا کرنے سے باز آئے گی یا اور زنا کروائے گی؟ مکئی کے کھیت میں اور پٹوا کے کھیت میں اور پکڑی جائے گی یا اس سے نکل جائے گی؟ ہمیں بتاؤ، 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ ملنے کے بعد وہ مکئی کے کھیت ہی جانا گوارا کرے گی، مکئی کے کھیت سے نکلنا گوارا نہیں کرے گی۔ یہ ہمارے منڈلوں کا فیصلہ ہے، ہمارے مرلوں کا فیصلہ ہے۔ سنو مرلو، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا منہما، کہ ان دونوں کو زنا کرنے والی عورت کو بھی اور زنا کرنے والے مرد کو بھی دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یعنی اگر آپ جرمانہ لگاتے ہیں تو جیسا مرد کو جرمانہ لگاتے ہو ویسا ہی لڑکی کو بھی، وہ لڑکی جس نے زنا کی ہے اس کو بھی جرمانہ لگاؤ، نہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ لڑکا لڑکی تو پاس ہو جاتا ہے، آپ میٹنگ کر دیے، فیصلہ سنا دیے، ایک دم سماج کے اندر کیا عزت و شہرت کے ساتھ جی رہا ہے۔ لیکن فیصلہ آپ نے سنایا ہے، پیسہ ان سے آپ نے لیا ہے بطور جرمانہ، تو آپ کو اس کی جواب دہی بننا پڑے گا، یہ یاد رکھنا۔ دوسری بات، آپ جس لڑکی کو چھوڑ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو سب سے بڑا مجرم قرار دیا۔ بولیے کیسے؟ اس آیت پر غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا زانیۃ والزانی، پہلا لفظ لڑکی کو کہا گیا کہ زنا کرنے والی لڑکی، یعنی کسی بھی لڑکے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ بغیر لڑکی کی اجازت کے وہ زنا کر لے، اس کے ساتھ خلط ملط ہو جائے۔ ہمارا گھر بنا ہوا ہے، ایک دم بنگلہ بنا ہوا ہے، گیٹ وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے، بڑی خوبصورت ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ شاید مولوی طاہر کا گھر دیکھو اندر سے کیسا ہے، ٹائلس وغیرہ لگے ہوں گے، چلو دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ تو بولیے کہ آپ ہمارے گھر کے اندر ایسے ہی داخل ہو جائیں گے؟ داخل ہونے سے پہلے، بنگلے کے اندر داخل ہونے سے پہلے گارڈ کو یا مولوی طاہر سے اجازت لینی پڑے گی کہ آپ کا بنگلہ دیکھنا چاہتے ہیں، اندر کیسا ہے، آپ کا گھر جانا چاہتے ہیں۔ اب گھر کے اندر مہلائیں ہیں، عورتیں ہیں، اگر میں آپ کو اجازت دوں گا تو گھر کے اندر مہلائیں، ان کو ہم کیا کروں گا، روم کے اندر چھپا دوں گا یا پھر پردے میں لے آؤں گا۔ یہ اجازت دینے کے بعد میں اپنے گھر کے اندر بلاؤں گا۔ یہ مثال، یہ گھر اور کوئی نہیں ہے، ہماری اور آپ کی بیٹیاں، ہماری اور آپ کی بیٹیوں کے پاس ایک زیور ہے، اور ہم جیسے نوجوان لچے لفنگے اسے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جب ہمیں اجازت دے دے کہ آؤ زیور لوٹ لو، تبھی ہم لوٹ پڑتے ہیں، وہ چاہے روم کے اندر ہو یا کھیت کے اندر ہو۔ یہ ہے ہماری بیٹیاں، اسی کو پہلے نشانہ بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے الزانیۃ، زنا کرنے والی لڑکیاں سنو، الزانی زنا کرنے والے مرد سنو۔ پہلے زنا کرنے والی لڑکیوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور ہمارے سماج کے منڈل اور مرل کیا کرتے ہیں، زنا کرنے والی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ زنا کرنے پر 100 کوڑے کیوں لگانے کی بات کی گئی ہے جانتے ہیں؟ اس لیے تاکہ اس زنا کار کو دیکھ کر، ہم نے زنا کر لیا، اب ہمیں 100 کوڑے مارے جائیں گے یا جرمانہ دینے پڑیں گے، تو ہمیں دیکھ کر 10 ایسے جوان جو کہ وہ بھی زنا کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بھی ڈر جائے کہ ہاں 100 کوڑے مارے جائیں گے یا پھر جرمانہ لیے جائیں گے۔ باپ کے پاس اتنا پونجی نہیں ہے کہ ہم جرمانہ ادا کریں، دور ہٹ جاتے ہیں۔
اور آپ اگر وہاں پیسہ لے کر لڑکی والوں کو دیتے ہیں تو آپ تو اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، اس کو اور بڑھاوا دیتے ہیں، لڑکیوں جاؤ اور پیسہ کماؤ۔ جو طوائف ہوتے ہیں جس کا دھندا ہے زنا کروانا، ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جانا دھندا ہے، 500-600 روپیہ لے کر طوائف کام کرواتے ہیں، وہ لڑکیاں بھی بہتر، ان لڑکیوں سے بہتر کمانے والی یہ ہو جائے گی۔ ہفتے میں اور مہینے میں ایک سے پھنس گیا 50,000 لاکھوں روپے ان کے گھر پہ آمدنی، بتاؤ یہ تو بزنس بنا لے گی۔ یہی کل رات کا پروگرام تھا سموریا میں، وہاں پر یہ مسئلہ چھیڑا گیا اور وہاں پر مسئلے کے ساتھ ہی یہ بات بھی پوچھی گئی کہ مولانا ہمارے بستی میں، بستی کا نام نہیں لوں گا لیکن اشارہ کر دیتا ہوں میں، یہی حسن گنج کے ادھر، حسن گنج کے اس پار پڑتا ہے کہ ہمارے بستی میں بعض ایسی لڑکیاں ہیں کہ وہ نوجوانوں کو پھنساتی ہیں اور پھنس جانے کے بعد وہ خود مرلوں اور منڈلوں سے کہتی ہے کہ ہم سے ایسا کیا ہے، اور ان سے روپیہ لے کر منڈل و مرل نوجوان سے روپیہ لے کر لڑکی والوں کو دے دیتے ہیں۔ بتاؤ اس سے کمانے والا، اس سے زیادہ کمانے والا کوئی راستہ ہے؟ ہفتے میں 10 دن میں اگر ایک پھنس گیا لاکھوں روپیہ، یہ تو ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیٹیاں دھندا بنا لے گی۔ تو مرلو اور منڈلو اس پر تمہیں غور کرنا ہے، فیصلہ سنانے والوں تم ہو۔ ہم جیسے مولویوں کو سٹنے بھی نہیں دیتے ہو، شامل بھی نہیں ہونے دیتے، شریک بھی نہیں ہونے دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ আরে এখন তো ছোট্টই আছে আর তুই কি জানিস কোরআন হাদিসের জানিস না কিছু, হারা জানি কিন্নি করে সমাজটা চালাতে হবে, ऐसे समाज चलाओगे? समाज चलाने की जगह पर तुम तो समाज को बिगाड़ रहे हो। समाज कैसे चलाए जाते हैं? इस्लामी शरीयत जिस कानून को हमारे ऊपर नाफिज किया है, उस नाफिज शुदा कानून को देखते हुए समाज चलाए जाते हैं। मौलवियों को तो जाने नहीं दोगे। वहाँ मीटिंग होगी, टपर टपर केने केने कोई, अरे हाथी से ये टाच है कोरन जालो तले एटे कोई है, तोरा की जानी समाज किन्नी करे चलाते हैं तो हारा ही जानी, तो मैं जानूँ। मेरा अजीज साथियों, ये मौलवियों की इज्जत है। तोरा की जानिस, ये मौलवियों की इज्जत है। मेरे अजीज साथियों, समाज चलाना बड़ी बात नहीं है। अपने अंदर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हुक्मरानी पैदा करो, अपने अंदर वो जज्बा इंसाफ पैदा करो। इंसाफ करने के बाद समाज को चलाओ। अगर तुम इस इंसाफ करोगे, एक दूसरे के अंदर अदल इंसाफ से काम लोगे, तो कसम रब करीम की तेरी भी इज्जत बुलंद हो जाएगी। समाज के अंदर जितने लोग तुझे बुरी नज़र से देखते हैं, उसकी नज़र में तुम सही हो जाओगे, और जब दूसरों की नज़र में सही हो जाते हो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक, तो इसी दुनिया में तेरे लिए जन्नत कन्फर्म है। मेरे अजीज साथियों, आइए दूसरी चीज़ पर गौर कीजिए। यहाँ तक बात थी ज़िना की, अब हमारे नौजवान साथियों से मैं खिताब हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाना। क्या फरमाया? ज़िना के करीब भी मत जाना। क्यों नहीं जाना? इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाना, इसलिए कि ये बेशक एक बहुत बड़ा गुनाह है और एक ये बुरा रास्ता है, इसलिए ज़िना के करीब भी मत जाना। मेरे नौजवानों, सोचो तुम दूसरे के लड़कियों के साथ जो खदमत होते हो, दूसरे के लड़कियों को जो शर्मगाह को लूट लेते हो, दूसरे के लड़कियों को जो बेइज्जती करते हो, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माएँ और बहनें होगी, तुम्हारे घर में भी कोई औरत होगी। बताओ, दूसरे घर की लड़का या नौजवान या कोई मर्द आकर अगर तुम्हारे घर में डाका डाल दे, तुम्हारे घर की बहनों के साथ कोई ज़िना कर ले, तुम्हारे घर की औरतों का कोई शर्मगाह लूट ले,
اے نوجوانوں بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ دوسروں کے شرم گاہ لوٹتے ہوئے تو تمہیں بڑا مزہ آتا ہے، جب تمہارے اپنے کا شرم گاہ لوٹ لیا جائے، تمہارے اپنوں کا کوئی کسی سے زنا کر لے تو بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یا اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، فلاں لڑکی سے زنا کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، فلاں لڑکی کی شرمگاہ لوٹنا چاہتا ہوں، یا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس لڑکی کی شرمگاہ لوٹ پاؤں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اچھا زنا کرنا چاہتے ہو؟ اجازت دینے سے پہلے کچھ سوالات ہیں، تمہیں جواب دینے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی سوال کیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے جس چیز کی اجازت لینے تم میرے پاس آئے ہو، یعنی زنا کرنے کی اجازت لینے، اگر یہی کام تمہارے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ کر لی جائے، تمہاری بہن کے ساتھ کر لی جائے، کوئی نوجوان میرے پاس آئے اور کہے کہ اس لڑکے کی بہن کے ساتھ میں زنا کرنا چاہتا ہوں تو بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ نوجوان غصے میں تھر تھراتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہم تو اسے مار ڈالیں گے، ہم اس کے گلا کو کاٹ ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی کہتا اچھا چھوڑو، آؤ دوسرے سوال پر۔ جس کام کی اجازت لینے تم آئے ہو، یعنی زنا کرنے کی اجازت لینے، اگر یہی کام تمہاری پھوپھی کے ساتھ کر لی جائے تو بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ یا اللہ کے نبی ہم اس کے گلا کو چاک کر ڈالیں گے، ان کے گلا کو کاٹ ڈالیں گے، ہم اس دنیا میں اسے رہنے نہیں دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ تم جس لڑکی کی شرمگاہ لوٹنا چاہتے ہو، تم جس لڑکی سے زنا کرنا چاہتے ہو، تم جس لڑکی کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، اس کا بھی تو کوئی بھائی ہوگا، اس کا بھی تو کوئی گارجن ہوگا، اس کے دل میں کیا آئے گا؟ اور نوجوان ان سوالات کے بعد اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم زنا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب تک یہ نوجوان اس دنیا میں رہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اسے بھٹکانا مت، اسے غلط راستے نہ دینا، اللہ اسے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو میرے نوجوانوں سوچو، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بھی پھوپھیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی لڑکیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، ہم جو دوسری کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، اگر کوئی نوجوان ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈال دے، ہمارے ہی گھر میں حملہ کر دے، تب ہم کیا کریں گے؟ آپ سوچتے ہیں کہ کسی گھر کی لڑکی کے ساتھ ہم خلط ملط ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں تو صرف اس لڑکی کی بدنامی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ جب کسی لڑکی سے پھنس جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو صرف لڑکی کی کیا بدنامی ہوگی؟ اس گھر کے تمام سدسیہ کا، جتنے بھی پریوار ہیں، کسی کی بھی اگر تھوڑی سی عزت ہے نا اس کو بھی آپ نیلام کر دیتے ہیں۔ آپ دنیا میں اور کہیں پر بھی آپ رہیں، انسان بغیر عزت کا نہیں جی سکتا۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی اگر کسی کے پاس عزت ہے نا اسی کا سہارا لے کر انسان جی لیتا ہے، لیکن اگر کسی کی عزت ہی نہ کی جائے تو انسان جینا ہی گوارا نہیں کرتا ہے۔ جب عزت پامال ہو جائے، نیلام ہو جائے تو انسان کیا راستہ نکلتا ہے جانتے ہیں؟ انسان راستہ نکلتا ہے خودکشی کا، اپنے جان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو خود مار ڈالتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا چاہے گا؟ ہرگز نہیں چاہے گا۔
کہ ہمارے لیے کوئی مر جائے، کوئی ہمارے لیے خودکشی کر لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے اب زنا میں اگر کوئی پھنس جائے تو کس طرح فیصلہ سنا ہے؟ دیکھیے، زنا میں اگر کوئی پھنستا ہے، پکڑا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز کہ اگر اسے کوئی دیکھتا ہے، ایک یا دو دیکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھنے والا اگر ایک ہے تب بھی اس کی گواہی نہیں چلے گی، دیکھنے والا اگر دو ہے تب بھی اس کی گواہی نہیں چلے گی، دیکھنے والا اگر تین ہے تب بھی اس کی گواہی نہیں چلے گی، دیکھنے والا اگر چار ہے اور چاروں کی باتیں آپس میں مل جاتی ہے، گواہی سچی پکی ہے، تب اس کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر دیکھنے والا تین ہے، دیکھنے والا تین ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اگر کوئی تین شخص دیکھ لیتا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے اس کو اپنے دل میں چھپا لو، کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ دوسری چیز، زنا کے بارے میں آج کل تہمت داری ہوتی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، صرف دیکھے ہیں اس کا گھر جاتا آتا ہے، اس کا گھر جاتا آتا ہے، 2 دن دیکھ لیے اور تیسرے دن پورے گاؤں میں ہلہ کر دیے، مولوی طاہر کا اس گھر سے غلط سمبند ہے۔ پورے گاؤں کے لوگ، ہاں مولوی طاہر اسٹیج پہ چڑھ کے یار اتنا بولتے ہیں، غلط سمبند اسی کا ہے، گواہ کوئی نہیں ہے۔ میں اس گھر پہ کس لیے جاتا ہوں اسے بھی کسی کو معلوم نہیں، لیکن گھر کے اندر داخل ہو گئے اور 2 دن ہمیں دیکھ لیا تو ہم پر یہ آواز لگائی گئی مولوی طاہر غلط کام کرنے کے لیے ان کا گھر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تہمت ہے، بہتان ہے۔ آپ دیکھے نہیں ہیں، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، یہاں پر 4 گواہوں کی، وہ نظروں سے دیکھنے کی۔ میں اور کوئی لڑکی مل رہا ہوں آپس، آپ میں سے 4 لوگ آئے اور آپس میں ملتے ہوئے مجھے دیکھ لیے، آپس میں ملتے ہوئے مجھے دیکھ لیے، اور وہ گواہی جا کے سماج کے اندر رکھے، میٹنگ کے اندر رکھے، پنچایتی کے اندر رکھے۔ یہ ہے اسلامی گواہ۔ ایسا نہیں کہ مولوی طاہر اکیلا دیکھا، آپ میں سے 3 کو آ کے بتا دیا یار ایسا ایسا ہے، اور آپ لوگوں میں 3 بھی گواہ ہو گیا اور جا کے میٹنگ میں بول دیا کہ ہاں ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو اس سے بڑا گنہگار کون ہے؟ اس سے بڑا گنہگار کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ آخرت کے دن اللہ کے عرش عظیم میں 3 لوگوں کو سایہ نہیں ملے گی، یا عرش عظیم مطلب آخرت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھیں گے اور اس کے طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ 3 شخص کون کون ہے جانتے ہیں؟ پہلا آدمی بوڑھا، یعنی خوشیال بوڑھا، لیکن نوجوان ابھی بھی اس کے اندر نفسیاتی خواہشات باقی ہے، زنا کر لیتا ہے کسی لڑکی سے، ایسا زانی جس کے طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے اور وہ جہنمی ہوگا۔ دوسرا آدمی جھوٹ بولنے والا، آپ مولوی طاہر کو زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں، لیکن یہ کہا کہ ہاں ایسا ایسا کیا ہے، میٹنگ میں جا کے بتا دیا ہاں مولوی طاہر ایسا ایسا کیا ہے، اب دیکھے نہیں ہے نہیں بتا دیا ہاں ایسا ایسا کیا، ہم نے دیکھے اپنے آنکھوں سے۔ جھوٹ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کی طرف کل قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تیسرا آدمی تکبر کرنے والا فقیر، خود جا کے دوسرے کے گھر میں 10 روپیہ 5 روپیہ کر کے لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اور بعد میں ہمارے پاس کار ہے، بڑا بنگلہ ہے۔ تکبر کرنے والا فقیر، اس کے طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں۔ آئیے لاسٹ بات آپ کو بتا دوں، 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 4
4 گواہ ہو تو اس کی سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی انسان بہتان لگائے، تہمت لگائے، دیکھا نہیں ہے لیکن ایسے نظریے کے اندر بول دیا ہاں اس کا گھر جاتا ہے مولوی طاہر پھنستا ہوگا، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو شریعت اس کے بارے میں اجازت دیتی ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں، اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تہمت لگانے والے 4 ہیں تو چاروں کو 80 کوڑے مارے جائیں، 3 ہے تو تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں، 2 ہے تو دونوں کو 80 کوڑے مارے جائیں، 1 ہے تو ایک ہی کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ ہے شریعت، اور یہ قرآن کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ کیا ہوں آپ کے ساتھ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمارے سماج کے مرلوں اور منڈلوں کو چاہیے کہ زنا کار لڑکی ہو یا مرد ہو، آپ اس کا انصاف کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے پہلے مشورہ لے لیجئے کہ کیا فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے سماج کا جو رول ہے، جو چلنے کا طریقہ ہے، اس میں بڑی گڑبڑ ہے۔ آپ لڑکیوں کو پیسہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس میں گناہ کی طرف وہ اور قدم بڑھائیں گے، نہ کہ وہ پیچھے ہٹیں گے۔ زنا میں کوڑے مارنے کی اجازت اسی لیے دی گئی ہے تاکہ لوگ ڈرے اور اس کام سے باز آ جائے، دور ہٹے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو زنا جیسے برے کام سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل